پیارے دوستو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ندی کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء کرام سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے سامنے بھی سنانے سے منع کیا۔ دوستو، قرآن مجید کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ دوستو، سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا کہ خواب میں سورج، چاند، ستارے، مطلب ہے سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا اور آپ کے زخموں سے خون کو صاف کرنے لگے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا، چلو ٹھیک ہے، یوسف کو نہ گھر لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس بھیڑ کا خون اس قمیض پر لگا دیا، اور اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون بھری قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا کہ بابا، ہم تو خود اس بات سے حیران ہیں۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصے اپنے بیٹوں سے ناراض رہے،
یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولاد تک ہو گئی، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکال لیے گئے۔ قافلے والوں نے مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا۔ دوستو، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین اور بے حد خوبصورت تھے، اسی لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیج کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، تو یہ بات نہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتا تھی اور نہ ہی ان کے بھائیوں کو پتا تھی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر غلہ لینے آئے تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ اپنے والد محترم تک پہنچایا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیض سے واپس آ گئی۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ملتا ہے۔ جب فرعون مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا شروع کیا، ان سے طرح طرح کے کام لیا کرتا تھا، ان کو مارتا، ان کو دکھ پہنچاتا تھا، اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ سب بنی اسرائیل قوم کو راتوں رات میں مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم سے ان کی جان چھوٹ جائے۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے۔ جب نیل ندی پر پہنچے تو راستہ بھول گئے اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بھید کو جانتا ہو وہ آ کر مجھے بتائے۔ تو دوستو، ایک بڑھیا نے آ کر عرض کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بھتیجوں کو وصیت کی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر میں رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاش ہوگی اپنے ساتھ لے جانا، تو جب تک آپ تابوت ساتھ نہ لیں گے تو راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے تابوت کا حال پوچھا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ اس بات کا جاننے والا بھی اس بڑھیا کے علاوہ کوئی اور نہ نکلا۔ بڑھیا نے عرض کیا کہ میں اس بات کو ایسے ہی نہیں بتاؤں گی، مجھ سے ایک بات کا اقرار کرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو تو آپ جس جنت میں جائیں گے اس کے بغل میں میرا گھر ہو، اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو میں اس تابوت کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، میں تو اس چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تو دعا کر، میں قبول کروں گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بڑھیا سے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ وعدہ پکا ہے۔ تو اس بڑھیا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کا پتہ بتا دیا کہ وہ دریا کے بیچوں بیچ میں دفن تھا۔ تو پہلے تو سب نے مل کر اس تابوت کو نکالا۔ جب اس تابوت کو نکالا گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو راستہ ملا۔ اور دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مسجد خلیل فلسطین میں دفن کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی